بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام پولیٹیکل میٹر کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ سیلاب کی تباہ کاریوں پہ ہر طرف شور بھی ہے، افسوس بھی ہے اور تعزیت بھی ہے، کیونکہ جانیں بھی گئی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ مال مویشی وہ بھی اس سے بھی لوگوں نے ہاتھ دھویا ہے اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور جن پہ تکیہ تھا آنے والے وقت میں وہ سب کچھ بہہ گیا۔ تو ایسی مظلومیت جو پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے، سندھ کی طرف بھی بڑھ چکی ہے اور جنوبی پنجاب خاص طور پہ افیکٹ ہوا ہے۔ میں اس پہ جب رابطہ کرتا ہوں اپنے نمائندگان سے، وہاں سے مجھے جو اطلاعات آ رہی ہیں، مظفر گڑھ بہت اس وقت جو ہے وہ کرائسس میں ہے۔ جلال پور پیر والا آپ دیکھیں، وہاں پہ جو حالات ہیں وہ بھی بڑے مخدوش ہیں۔ جنوبی پنجاب، بہاولپور، رحیم یار خان، اس سے آتے چلے جائیں واپس آپ بورے والا، وہاڑی، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں جو کسان ہے اس کی زمینیں اور اس کی فصلیں نہیں تباہ ہوئیں۔ اور اسی طرح آبادیوں میں بھی، شہروں میں بھی، شہری علاقوں میں بھی پانی جو ہے وہ اپنی مار کر چکا ہے۔ تو ہمیں جس طرح ایک دوسرے کی نشاندہی کرنی ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے اور کس کا کتنا نقصان ہوا ہے، ہمیں کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ جو لوگ بڑھ چڑھ کے وہاں پہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں، خواہ وہ سرکار ہے یا کوئی بھی ہے، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تباہ کاری ہو رہی ہے سیلاب کے ذریعے سے۔ ہم بار بار انڈیا پہ اس کا دوش ڈالتے ہیں، ذمہ داری ڈالتے ہیں، اس پہ بھی میں تھوڑا آج بات کروں گا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ قطر تشریف لے گئے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بھی آج میں ہلکی پھلکی ضرور بات کروں گا۔ اور میرے ساتھ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے سینئر ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالمسٹ ہیں، الیکٹرانک میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، میاں حبیب صاحب۔ شکریہ جی، آپ تشریف لائے میاں صاحب۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب عبداللہ ملک صاحب، سول سوسائٹی کے روح رواں بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں جی پروگرام میں۔ آغاز کرتے ہیں جی میاں حبیب سے۔ میاں حبیب صاحب، مجھے بتائیے کہ سیلاب ہم نے بہت سارے کور بھی کیے، آپ نے بھی کور کیے، دیکھا بھی 98 سے لے کے آج تک جتنے سیلاب آئے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ 50 سال بعد ایسا سیلاب دیکھنے کو ملا ہے تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں، میرا خیال 88 کا سیلاب جو ہے نا وہ اس سے زیادہ تھا، لیکن وہ راوی میں زیادہ تھا۔ لیکن اس بار جو سب سے بڑا سیلاب آیا نا وہ ستلج اور چناب میں آیا، کہ یہ دونوں دریا جو ہے نا، یہ خاص کر کے ستلج تو بالکل ہی خشک ہو چکا تھا، وہاں تو مکمل بھارت نے پانی بند کیا ہوا تھا، اور وہ وہاں جو ہے وہ فصلیں بوئی جاتی تھیں، دریا کے بیلٹ میں مکان بن چکے تھے، بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ یہ دریا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ پانی وہاں آیا، اور 5 دفعہ جو ہے انڈیا نے ستلج میں پانی چھوڑا ہے، اور 3 دفعہ جو ہے وہ چناب میں پانی چھوڑا ہے۔ راوی میں تو شاید 1 یا 2 بار ہی 2 ریلے آئے ہیں، لیکن چونکہ راوی بھی بالکل خشک ہو چکا تھا تو یہاں تو میرا خیال 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کیوسک پانی ہے۔ 88 میں 5 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ راوی سے گزرا تھا، اور میں نے وہ سیلاب خود کور کیا تھا۔ وہ اس وقت بند روڈ تک پانی آ چکا تھا، اور اگر تھوڑا زیادہ ہوتا تو بند روڈ کے اس پار بھی آ سکتا تھا۔ میرا خیال 1952 میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چبرجی تک پانی آیا تھا راوی کا، جی، یعنی کرشن نگر وغیرہ یہ سارے اس وقت جو ہے نا یہ یہاں تک پانی آیا تھا، یہ ڈوب گئے تھے پانی میں۔ تو بہرحال چونکہ راوی میں اتنا سیلاب بھی کافی ہے، کیونکہ یہاں تو بالکل پانی کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ یہ 37 سال بعد جو ہے یہ دوسرا بڑا فلڈ تھا۔ لیکن اصل صورتحال یہ ہے، چونکہ بھارت نے جو ہے وہ ڈیم بنا کے پانی کنٹرول کر لیا ہوا تھا، اس وقت جو صورتحال ہے نا کہ ہمیں اصل میں اندھیرے میں رکھا گیا۔ پاکستان کی حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس پر ضرور تحقیق ہونی چاہیے۔ اگر سندھ طاس معاہدہ کے مطابق جو ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا لائزن ہوتا تو وہ ہمیں پل پل کی خبر دیتے ہیں، وہ روزانہ
روزانہ ڈیٹا شیئر کرتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ان کے ڈیموں میں کتنا پانی ہے. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے اگر, اور انڈیا کو بھی چاہیے تھا کہ اگر ان کو پتا تھا موسم شدت اختیار کر اور رہا اس کا طریقہ کار وضع ہوتا ہے کہ وہ بجائے یہ کہ ایک دفعہ پانی چھوڑنے کے, وہ اگر یہی کام 2 ہفتے پہلے کرتے, ہاں تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑتے تو وہ ریلے آسانی سے گزر سکتے تھے. اب کیا ہوا کہ ایک تو ان 3 دریاؤں میں اتنا زیادہ پانی آ گیا, یہ بفر گئے اور انہوں نے ڈبو دیا پنجاب کو, اس کے بعد جناب جنوبی پنجاب, اور اب ایک سپر فلڈ کی شکل اختیار کر گیا سندھ میں جا کے. وہ تینوں دریاؤں کا پانی اکٹھا ہو کے اور سندھ دریا کا اپنا پانی اکٹھا ہو کے تو وہاں تو سپر فلڈ بن گیا. اچھا, یہاں تو صورتحال میاں صاحب ایک بڑی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح مظفر گڑھ, ملتان اور اس سے ملحقہ ایریاز ان میں سپر فلڈ آلریڈی یہیں سپر فلڈ بن گیا 3 دریاؤں سے, اور جو حالات وہاں پہ کشتیاں الٹ رہی ہیں, امدادی کاروائیوں میں خلل آ رہا ہے اور لوگ پریشان حال ہیں. اصل میں نا اس بار ہوا یہ ہے کہ میں اسے مس مینج کہوں گا یا انہوں نے کوئی نیا طریقہ آزمایا ہے. جلال پور پیر والا سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے, وہ اس کو ڈبو کے رکھ دیا اور وہ پورا شہر ڈوب گیا, پوری تحصیل جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. سب سے زیادہ پانی وہاں آیا کیونکہ اس بار جو بڑی دیر بعد چونکہ چناب میں پانی آیا تھا, تو وہ میرا خیال ہے کہ یہاں سے یہ پہلے بند توڑتے تھے یا وہاں آبادیاں بن گئی تھی, ان کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے اس طرح کیا ہے. وہ پوری تحصیل جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثرہ تحصیل ہے جلال پور پیر والا, اور واقعی وہاں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس پر حکومت کو خصوصی توجہ دینی چاہیے. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ واقعی بالکل مر گئے ہیں. ایک تو ان کے جو اثاثہ جات تھے وہ ڈوب گئے ہیں, بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے وہاں, اور فصلیں ان کی تباہ ہو گئی ہیں, ان کے مال مویشی بہہ گئے ہیں. تو وہاں اس علاقے میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا, عبداللہ ملک صاحب چونکہ آپ وزٹس بھی کر رہے ہیں مختلف ایریاز کا جو افیکٹڈ ایریاز ہیں, امدادی کاروائیوں کے بارے میں بتائیں, کیونکہ مال مویشی, بچے, بوڑھے, ان کو میڈیکل ایڈ بھی چاہیے, جانوروں کو چارہ بھی چاہیے. کیا ہماری جو جتنی تنظیمیں ہیں, پرائیویٹ تنظیمیں, جو NGOs ہیں, ان کے ساتھ ساتھ سرکار, ہم لوگوں کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ازالہ کر پا رہے ہیں, ان کی تکلیف کم کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ میں میاں صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا, میں اس کو آگے بھی بڑھاؤں گا, لیکن جہاں تک میاں صاحب نے جو آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھا ہے, کھینچا ہے, میں اس پہ بات کرتے ہوئے اب جہاں جہاں سے پانی گزرا ہے وہاں کی جو آبادی ہے کوئی تقریباً 3 ملین کے قریب, وہ آخر بالآخر کہاں گئی ہے؟ وہ آگے محفوظ جگہوں پہ آ گئے جہاں پہ ٹینٹ لگائے گئے ہیں, یا اسکول ہیں, یا لوگوں کے گھر ہیں, وہاں ان کا بات کیا گیا. ان کے تو برے حالات ہیں. دیکھیے, پہلی بات جو ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے میڈیسن نہیں ہے, جو ہائی بلڈ پریشر ان کے لیے نہیں ہے, بچوں کے دیکھنا جو خواتین کے مسائل ہیں, جو بچے ہیں ان کے پیمپر ہیں, 8,000 سے زیادہ خواتین ہماری پریگننٹ ہیں. دیکھیے, یہ سارے کے سارے معاملات جب اس قسم کی آفات آتی ہے تو دیکھی جاتی ہیں, کیونکہ ایک نیا کلچر بنتا ہے, ایک نیا شہر آباد ہوتا ہے, اور اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ادویات کی ضرورت ہوتی ہے, کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو سونے کے لیے بستروں کی ضرورت ہوتی ہے, کپڑے پہننے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں. یہ حالات تو جو کے تو ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے NGOs ہیں, ہمارے مخیر حضرات ہیں, وہ جا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اپنی استطاعت کے مطابق وہ چیزیں مہیا کر رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ ناکافی ہے. اب کیوں ناکافی ہے؟ اس لیے کہ بدقسمتی سے ہم کہتے تو ہم ایک قوم ہیں, لیکن ہم وہ قوم ہیں جو ایک صحنے کے بعد دوسرے صحنے کا انتظار کرتے ہیں. مثلا جو کچھ میاں صاحب نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل اس سے کہیں زیادہ برا ہو رہا ہے, اس لیے کہ 78 سالوں سے میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا. دیکھیے, جس قدر سیلاب آتے گئے, جس قدر تباہیاں ہوتی گئیں, ان پر جو کچھ ہوا, مثلا میں آپ کو بتاؤں 2010 میں جب سیلاب آئے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا, جسے منصور علی شاہ فلڈ کمیشن کہتے ہیں. اس کی جو سفارشات تھیں وہ کوئی 900 صفحات پر ہیں. اب وہ کتابوں کی زینت ہیں. اس میں بہت سارے جو چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے, جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت کہی گئی تھی, جو حکومتی ذمہ داران تھے ان کے خلاف. پھر ان میں سے ایک بڑی اچھی سجیشن دی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا جب آئندہ کبھی اس قسم کے سیلاب آئیں تو کم از کم جو VIPs ہیں ان کے موومنٹ روک دینی چاہیے, کیونکہ ساری کی ساری مشینری جو کام کر رہی ہوتی ہے افیکٹڈ لوگوں کے ساتھ, وہ ساری کی ساری پروٹوکول میں لگ جاتی ہے. نہیں, اچھا, یہاں ایک سوال ہے جی,
मुझे पता नहीं, जरा मुझे मैं थोड़ा अगर एक बात कह नहीं, दूं मुझे तो थोड़ा बड़ी थोड़ा इसमें important गाइड भी बात, मेरी कीजिएगा। एक बात रह जाएगी, जी, वो जी। इसलिए कि मियां साहब ने बड़ी एक अहम बात की है। जैसे पहलगाम वाले जब इंसिडेंट हुआ तो इंडिया ने कहा कि हमने सिंध ताश मुआहदा जो है ना वो तोड़ दिया, हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे। उसके तनाजर में एक जब सिंध ताश मुआहदा हुआ था तो प्रोटोकॉल बना था, उस प्रोटोकॉल के तहत दोनों जो कमिश्नर थे हमारी तरफ से उसकी तरफ से, वो हर 3 महीने बाद आपस में शेयरिंग करते थे कि आपके पानी के क्या मामलात हैं, आपके यहाँ क्या हो रहा है। और फिर उसमें यह तय था कि जब भी इस किस्म के हालात आएंगे कि इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होगी तो इंडियन का जो कमीशन होगा वो पाकिस्तान के कमीशन को लम्हा बलम्हा मतला करेगा। अब क्या हुआ, अब उसको बाईपास करके उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी वजारत खारजा के जरिए, हमारी वजारत खारजा को हम ये करने लगे। ठीक। उसका ये नतीजा हुआ कि वो जो कुछ पाकिस्तान की हुकूमत को करना चाहिए था नहीं किया। अब सुने हुआ क्यों है, ये इसलिए तबाही आई है कि जो पानी का नेचुरल सोर्स था हमने उसके आगे बांध कर आबादियां बना दी। अब देखिए जब पानी का फ्लो आ जाता है, जब अगर नैरो जगह आ जाती है पीछे फैलाव आ जाता है। फैलाव से क्या होता है, फैलाव से ये होता है कि हजारों एकड़ फसलें लोगों की आबादियां उसमें डूब जाती हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह हुआ। मसलन ये जो 3 दर्जाएं सिंध, सतलज का, चनाब का, रावी का, सतलज में तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था क्योंकि ये मुआहदे के तहत ये 3 दर्जा तो हमने इंडिया को दे दिए थे और टावा पानी आता था और सतलज में तो आता ही नहीं था। नहीं अच्छा, यहाँ ये बात अपनी जगह पे, लेकिन मुझे बताइए मियां साहब, आप बताइए जी, जब ठीक है अपना फ्लड का एरिया जितना डिस्टर्ब है उसको आप जहाज में या हेलीकॉप्टर में, कोई जुर्म नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं जब देखता हूं वीडियोस रिलीज की जाती हैं कि चीफ मिनिस्टर खा वो किसी भी सूबे का हो, मैं पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, वो ऊपर से बैठ के जैसे मुझे तौबा इस्तगफार मैं करूंगा, जैसे तमस्खर उड़ा रहा है, नीचे डूब रहे हैं, जैसे कोई जू का मंजर देख रहा हो या किसी तबाही को अपनी आंखों से देख रहा हो और रोक ना पा रहा हो। ये कोई मजलूमियत है या लोगों की मजलूमियत को देख के उनका तमस्खर उड़ाने वाली बात है वीडियोस शेयर करना? अच्छा शमसी साहब, असल में जो तासर होता है ना वो बहुत अहम होता है। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि चूंकि जब तक कोई साहिब इक़्तिदार या बाइख्तियार आदमी जो है वो अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देख लेता ना, तो उस वक़्त तक वो उसको शिद्दत का एहसास नहीं होता और वो उस तरह के मयर्स नहीं ले सकता। एक तो ये भी हो सकता है। और सियाने कहते हैं कि अगर मर्ग वाले घर में आपको रोना ना आ रहा हो तो रोने वाली शक्ल बना लें। बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो जैसे हालात हो ना, पब्लिक के सेंटिमेंट होते हैं। आप सैलाब के लोग जो उजड़े पुजड़े पड़े हुए हैं, जिनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनमें जाकर फैशन करके नहीं जा सकते, उनमें जाके आप हंसी मजाक नहीं कर सकते, उनका आप ठट्ठा नहीं उड़ा सकते। उनके साथ आपको भी रोने वाला मुंह बना के जाना चाहिए। वहाँ जाके फिर उनके दिल पर असर होगा और फिर साथ उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये आप जो बैठे हैं, आपकी तकलीफ का हमें शिद्दत से एहसास है और इसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूर उसी तरह से होगा जब आप की बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी कि नहीं, आपको भी एहसास है, आप भी उसी तरह गमज़दा हैं, आप भी उतने ही गमगीन हैं जितने के वो लोग जो अफेक्टेड हैं वो गमगीन है। तो फिर तो उसका तो तासर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आप वहाँ चमचमाती गाड़ियों में और हूटर बजाती गाड़ियों में और उसके बाद जो है वो आप लश पश कपड़ों में जाएंगे और वहाँ जाके कोई ऐसे लगेगा जैसे आप कोई पता नहीं ऊपर से गिरे हुए मखलूक हैं, ऊपर से उतरी हुई मखलूक हैं, तो वो कोई और दुनिया की मखलूक है, तो फिर उसका जो है ना बैड इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी तो वहाँ पे अपना अब्दुल्ला मलिक साहब, ऐसा भी हो रहा है कि मर्ग वाले घर में जो रोना नहीं आ रहा हो तो रोने वाली शक्ल बना लें, बहुत अच्छी बात है, आजिज़ी पैदा कर लें। तो जिनके कुछ लोग बह चुके सैलाब में, अमवात वाक़ई हो चुकी, माल मवेशी बह गया, मालो मता बह गया, अब वो यारो मददगार हैं, उनके सामने अगर आप मिठाई पेश करें या उनको टाफियां गोलियां पेश करें या उनके बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखें कि जैसे ये टॉयज दे के इनको बहला लिया जाएगा, कि ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये तो एक बड़ी मजे का खेल सी बात है। ये तो किसी के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है और बड़े अफसोसनाक बात है।
دیکھیے پہلی بات تو ہم ایک ریالٹی کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر تو جو ہمارے ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور ہم اتنے بڑے سانحہ کو سہنے کے لیے یا اس کو برداشت کرنے کے لیے یا اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. دیکھنا فیلڈ میں ایک ادارہ کام کر رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ 1122 کا, جو ایمرجنسی کی صورتحال میں لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہا ہے, ان کے پاس مین پاور بھی ہے. یا دوسرا ادارہ ہمارا مسلح افواج کا ادارہ ہے, وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے پاکستانی بھائیوں کو وہ ریسکیو کر رہا ہے. لیکن دیکھیے ہمارے جو سویلین ادارے ہیں ان کے پاس کوئی اس قسم کے اکوپمنٹ نہیں ہے. مطلب کتنی کشتیاں آپ کو چاہیے ہوں گی. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ کشتی والے پیسے بھی لے رہے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. لیکن اس قسم کی پرائیویٹ لوگ اب ان کو شاید ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے کہ وہ کم از کم اجازت کے بغیر نہیں, این او سی کے بغیر نہیں جا سکتے. دیکھو نا جب اس قسم کے حالات آتے ہیں تو لوگ, اس قسم کے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, چونکہ کمائی کے ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ ہوتا رہا ماضی سے اسے آج تک سبق نہیں بتا. مطلب پی ڈی ایم اے یا این ڈی ایم اے کا کیا کردار ادا کر, جو نیشنل فلڈ کمیشن ہے اس نے جو اپنی سفارشات صوبوں کو بھیجی ہوئی ہیں یا لیجسلیشن کے حوالے سے, اس پہ کوئی کام عمل درآمد نہیں ہوا. اس لیے کہ جب یہ چیزیں سانحات گزر جاتے ہیں تو ہم دوسرے سانحے کا انتظار کرتے ہیں جب تک وہ آتا نہیں. مثلا 2014 میں ایک بڑا سانحہ رونما ہوا تھا اے پی سی کا, اس میں نیشنل ایکشن پلان بنا, ایک ادارے بنے, کیا حالات ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا. 2022 کا جو سیلاب آیا تھا اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں بنا. ریسنٹلی ہوا نا, مثلا سندھ میں بہت زیادہ تباہی تھی. پھر دیکھیے نا جو سائنٹیفکلی چینجز آ رہی ہیں, مثلا کے پی کے میں بلوچستان میں یا کے پی کے بہت زیادہ ہوا, کلاؤڈ برسٹ ہوا. یہ ہمیں کبھی نہیں معلوم تھا. مطلب گوگل سے بہت ساری, اچھا اب میاں صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مجھے آخری مطلب گوگل سے بہت ساری اقوام نے ہائر کیے ہوئے ہیں, ان کو انفارمیشن آتی ہے, ہمارے پر نہ ایکسپرٹ نے کیا. مثلا یہ جو سائیکلون آئے ہیں مغرب کی ادھر سے, اس کا کیا افیکٹ ہوا, اس کا یہی افیکٹ ہوا کہ کہاں کہ بارشیں ہوئی ہیں, انڈیا میں بھی بارشیں ہوئی ہیں, وہاں بھی کچھ نیچرل ہیں. لیکن یہ جو پانی آیا ہے ہم اس کا تدارک نہیں کر سکے, اور نہ ہی ہمیں اتنا کوئی وہ تھا کہ کس ولیوم کا پانی آئے گا. میاں صاحب ہمیں لگ یہ رہا ہے عبداللہ ملک صاحب کی گفتگو سے یا آپ کی گفتگو سے کہ جتنا بڑا یہ سیلاب ہے اس کے اشر اشیر بھی ابھی امدادی کارروائیاں نہیں ہو سکیں. تو اگر یہ ایسا ہے تو پھر تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. شمسی صاحب اس میں نا ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کسی ایک شعبے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پورا معاشرے اکھڑ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پورے معاشرے کی تباہی ہے. یہ ہم نا انحطاط پذیر ہے, پورا معاشرہ انحطاط پذیر ہے. ہم اداروں پہ ادارے بنائے جا رہے ہیں لیکن ان کی کارکردگی جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, سول ڈیفنس کے ادارے تھے, ٹھیک ہے, اور ہر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے پاس, انتظامیہ کے پاس کشتیاں بھی ہوتی تھی. لاہور کی انتظامیہ کے پاس بھی اپنی کشتیاں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, اور ان کی باقاعدہ ایکسرسائز کرائی جاتی تھی راوی پہ جا کے, ٹھیک ہے, کہ کل کو اگر جس طرح ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. پھر جو سول دفاع کے رضاکار ہوتے تھے سول ڈیفنس کے, ان کو بلایا جاتا تھا, ان کی باقاعدہ طور پر جو ہے ریہرسل ہوتی تھی. لیکن اب وہ تو ہم نے بالکل ختم کر دیا, اور جو ادارے بنائے ہیں وہ اتنے جوگے نہیں ہیں کہ وہ کوئی افیکٹو کردار ادا کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے نا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ شمسی صاحب آپ لکھ کے رکھ لیں کہیں, جس دن یہ پانی اتر گیا نا ہم نے سب بھول جانا کہ کبھی پاکستان میں سیلاب بھی آیا, ٹھیک ہے, ماضی کی طرح 10-12 دن بعد تو اتر ہی جائے گا. اچھا, پھر اس کے مہینہ 2 مہینے کے بعد ہم نے بالکل بھول جانا. قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایسے حادثات سے, ایسی آفات سے سبق سیکھتی ہیں. اچھا, لیکن میاں صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بلکہ کریکشن لفظ تو غلط ہے, میں ذرا آپ کا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب بھولنے نہیں دیتا یہ. اچھا, سوشل میڈیا میاں صاحب بھولنے نہیں دیتا. کیا ہوگی میاں صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ لگانے کی تیار ہوں کہ یہ جو روڈا پروجیکٹ ہے یہ ناکام پروجیکٹ ہے نا. نہیں, لیکن کون بھولے گا, اس کو پانی نے افیکٹ کیا ہے نا. میرے جیسے لوگ نا ابھی انویسٹمنٹ کریں گے,
لگائیں گے پیسہ. اچھا لگائیں گے. اچھا اب 4 دن اشتہار دینے ہیں لوگوں نے اور وہاں جا کے 2 میلے کروانے ہیں لوگوں نے بلے بلے. نہیں سوشل میڈیا جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ یہ اتنی دیر تک اس کے ویوز اتنی دیر تک آئیں گے جتنی دیر تک پانی کھڑا ہے, اس کے بعد ختم ہو جانے ہیں ویوز. میاں صاحب میں آپ کو ایک حقیقت پسندانہ بات بتاتا ہوں. ٹھیک, میرا ایک دوست ہے, میں نام نہیں لیتا, ایل ڈی اے کا کچی آبادی کا ڈائریکٹر تھا. میں ایک دفعہ 2018 میں ان کے پاس چائے پینے گیا, وہ اس وقت ہمارے ساتھ سپریم کورٹ میں کام کرتے تھے. ایسی روڈا کی بات ہوئی تو اس نے کہا ملک صاحب میں ڈائریکٹر کچی آبادی تھا, میاں شہباز شریف صاحب کو ایک خیال آیا 2012 میں کہ یار یہ ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے, بڑا خوبصورت سا جیسے دبئی وغیرہ میں ہے. تو انہوں نے نا ایک سنگاپور کی کمپنی سے سروے کروایا. سروے کے نتائج یہ انہوں نے کہا جی یہ آپ کا نیچرل فلو ہے, پانی کو بھی مت سکتا نہیں, اس پہ یہ پروجیکٹ فیل ہو جائے گا. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. میاں شہباز شریف صاحب نے ختم کر دیا. خان صاحب جب تشریف لائے تو خان صاحب نے جب لاہور آنا تھا تو آپ کے دوست, میرے دوست ہو نا, آپ کے دوست, اچھا سن تو لینا, وہ جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ان کو بتانے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. تو ایل ڈی اے کے پاس ایک منصوبہ پڑا تھا روڈا والا, انہوں نے وہی اٹھایا. انہوں نے گورنر اس میں ایک یہ اور ایک ایل ڈی ایونیو کا ایک اسٹیڈیم بننا تھا, وہ انہوں نے پیش کیا. دیکھا جی یہ میاں عمران خان صاحب نے افتتاح کر دیا. کیا بات, ٹھیک ہے. اور اب میں نے اس دوست کو کال کی, میں نے کہا آپ 2018 میں ٹھیک کریں, فیل پروجیکٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں میاں صاحب سے آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ اب لوگ اس سے بعد آئیں کہ نہیں, میرے بھائی نہیں آئیں. پھر ایسا ہونا ہے. اچھا میں بریک پہ جا رہا ہوں. اللہ میں زندگی دے تینوں کو, ہم پھر کسی سال بارشیں تو آنی ہیں تو ہم اگلے سال پھر اللہ نہ کرے یہی بیٹھے ہوں گے. یہ سول سوسائٹی کا فائدہ ہوتا ہے نا جی, وہاں پہ جو ڈونیشنز آتے ہیں آپ کو پتہ تو ہے ہی ہے. بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو میرا خیال ہے اللہ کرے یہ دعا ان کی نہ ہی قبول ہو عبداللہ ملک صاحب کی, کہ آئندہ فلڈ بھی ہم کنٹرول کر سکیں. جتنے بھی قدرتی جو اپنا مصیبتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات ہیں قدرتی, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قوم کو جو ہے سورسز مل جائیں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب قطر تشریف لے گئے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے, اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے. امریکہ نے حماس کے لوگوں کو خود ہی میٹنگ پہ بلایا, جس بلڈنگ پہ بلایا اسی پہ اسرائیل سے حملہ کروا دیا. تو یہ کیا سٹوری ہے, بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین میں بات کر رہا تھا کہ سیلابی کاروائیوں پہ ہم نے بات کی, روڈا کے پروجیکٹ پہ بھی ملک صاحب نے بڑا بخوبی بتایا, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت میں اس کی جو اہمیت ہے قطر والے معاملے کی, اور وہاں پہ اکٹھ اور ہمارے وزیر اعظم کا سیلاب کے معاملات کو چھوڑ کے جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, وہاں پہنچنا کیوں ضروری تھا. اور پھر امریکہ کی جو یہ, میں تو سازش ہی کہوں گا اس کو, کہ وہاں پہ ایک میٹنگ ارینج کروانا اور اسی بلڈنگ پہ اسرائیل کا حملہ کرنا, اس کے پیچھے کیا داستان ہے. میاں صاحب چونکہ موجود ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں اور بڑی نظر رکھتے ہیں یہ فارن افیئرس کے اوپر اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر, تو ان سے بات کرتے ہیں. جی میاں صاحب ذرا بتائیں کہ یہ کیا کہانی ہے, کیا سٹوری ہے. اچھا ایک تو واقعی قطر جو ہے نا وہ بڑے عرصے کے ساتھ ایک نیوٹرل پلیس کا مقام حاصل کر چکا تھا, اور جتنے بین الاقوامی معاملات ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ اکثر وہاں جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کرتا ہے, میڈیٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ افغان طالبان کو بھی انہوں نے آفس دیے رکھا, وہاں ان کے مذاکرات ہوئے, پھر ایران کو بھی پیشکش کی گئی, اسی طریقے سے جو ہے وہ ابھی فلسطین کے لوگوں کے لیے, حماس کے لوگوں کو بھی وہاں فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور وہ ٹرمپ کے جو ایک پیشکش تھی کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی جائے, وہاں مشاورت کے لیے وہ اکٹھے تھے, اور اسی دوران جو ہے وہ حملہ ہو گیا. اور آپ درست کہتے ہیں, بے شک امریکہ اس سے انکار کرے, لیکن تاثر پوری دنیا میں یہی گیا کہ یہ امریکہ کی اشیر بات کے بغیر حملہ ہو نہیں سکتا. اچھا اب امریکہ اس پر جو ہے وہ یقین دہانیاں کروا رہا ہے جی کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن اصل میں جو ذکر پہنچ چکی ہے وہ اس کا مداوع ناممکن ہے, کیونکہ وہ بریچ ہوئی ہے ان کی خود مختاری قطر کی. اس سے قبل جو ہے وہ جب ایران اسرائیل جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی وہاں ایران نے ایک سمبولیکلی حملہ کیا تھا, کیونکہ وہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا, اور امریکی اڈے پہ کیا تھا. ہاں امریکی اڈے پہ کیا تھا, ایک بہت بڑا وہاں اڈا, ان کا 10,000 سے زیادہ فوجی وہاں مقیم ہیں. تو لیکن اس بارے میں بھی پہلے انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا
کہ ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قطر سے، ہم جو ہے امریکہ کے اڈے کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے، تاکہ عرب لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو سکے اور نہ ان میں کوئی اس طرح کی تشویش میں وہ مبتلا ہوں۔ اب چونکہ یہ آنن فانن ایک واقعہ ہوا ہے، اس پر جو ہے پورا عرب جو ہے وہ تلملا اٹھا ہے، اور یقینی طور پر ان کو تشویش ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، انہوں نے ایران میں بھی حماس کے خلاف کارروائی کی، یمن میں بھی کی، عراق میں بھی کی، اس کے بعد شام اور لبنان میں بھی کی، تو اب انہوں نے قطر میں بھی کی ہے، تو یقینی طور پر پورا عرب جو ہے وہ اس وقت تشویش میں مبتلا ہے۔ تو وہاں میرا خیال ہے کہ اسلامی ممالک کا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا بہت ضروری تھا، از حد ضروری تھا، اسی لیے پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں گئے، اور سعودی عرب کے فرما روا بھی وہاں پہنچے، اور دوسرے اسلامی ملکوں کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہیں۔ تو اس سے زیادہ آگے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ کوئی جوائنٹلی ہمیں جو ہے کوئی ایسا تنظیم یا OIC تو ہے ہی، لیکن کوئی افیکٹو رول ادا کرنا چاہیے اسلامی ممالک کو، اور یہ جو ایک گریٹر اسرائیل اور اسلام کے خلاف اسرائیل کو جو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ڈھکا لگنا چاہیے۔ اچھا، اپنا عبداللہ ملک صاحب مجھے بتائیے کہ میں نے کچھ لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے بھی، تنقید کرتے ہوئے بھی دیکھا، وہ جرنلسٹ بھی ان میں موجود ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی موجود ہیں، کہ پاکستان میں جو ہے تباہی مچی ہوئی ہے اور وزیر اعظم جو ہے وہ قطر چلے گئے، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ہماری جو اہمیت بن چکی ہے 10 مئی والے واقعے کے بعد؟ ایک تو 9 مئی کا واقعہ تھا نا جو PTI نے کیا تھا، 10 مئی جو ہم نے دھول چٹائی انڈیا کو، اس کے بعد جو ہماری اہمیت بن چکی ہے، کیا ہمیں کچھ ممالک جو کہ طاقتور ممالک ہیں، لیڈ کر رہے ہیں دنیا کو، کیا ان کی طرف سے ڈائریکشنز آتی ہیں، ان کو مانتے ہوئے ہم اس طرح کے دورے کرتے ہیں مصالحت کروانے کے لیے، یا آگے ایک روڈ میپ طے کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی وہ بات اتنی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر چلے گئے، اور کو تو جب فلڈ شروع ہوئے تھے تو ان کی بھتیجی 10 دن کے دورے پہ جو جاپان گئی ہوئی تھی، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر چائنا بھی گئے، پرائم منسٹر چائنا گئے ہوئے تھے، ابھی پرائم منسٹر نے پنجاب میں کہیں وزٹ بھی نہیں کیا سوائے وہ ناروال کے وہ جہاں پہ وہ ہمارے سکھوں کا وہ جو گردوارہ ہے ان کو انٹرنیشنلی فیم دینے کے لیے۔ دیکھیے بنیادی طور بات ہے، وہ کہتے ہیں جمعہ جانجنل، دیکھیں ہمارے ملک کی جو فارن پالیسی کی جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ جانجنل، ہمارے یہاں کوئی اتنی ہماری اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری صرف اتنی اہمیت ہے کہ ابھی ہم گئے تھے چائنا میں، تو چائنا نے ہمارے جو حکمران تھے ان کو کوئی خاطر کھاتے میں نہیں ڈالا، اس لیے کہ ہماری پالیسی سوئنگ کرتی رہتی ہے۔ بنیادی طور پر ہم شروع ہی سے جب لیاقت علی خان نے ایک دورہ کینسل کیا تھا، اس سے لے کے اب تک ہم امریکہ کے کہتے الائے ہیں، لیکن امریکہ نے کبھی بھی ہمیں اپنا الائے دل سے نہیں سمجھا۔ دیکھیے اس وقت جو ہم گئے ہیں، ہم اس لیے گئے ہیں کہ ایک بڑے ملک کا دل سے نہیں سمجھا، مجھے کہنے یہ ذرا اس میں ڈیفرینشیٹ کریں، میں بتاتا ہوں نا، دیکھیے کیونکہ الائے تو ہیں ہم اس، دیکھیں کبھی بھی امریکیوں نے ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے، ہمارے پبلک یا ہمارے ملک کے مفادات کے لیے نہیں رکھا، وہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، ہم ویسے ہی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمالیہ سے زیادہ اونچائی، سمندر سے نیچے ڈیپتھ میں، اور ہنی سے سویٹ ہے، تو لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جو چائنیز لیڈرشپ ہے یقین جانیے ہم سے ناراض ہیں ہمارے سی پیک کے حوالے سے، اور اس لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان 10 دن کے دورے پہ جا رہے ہیں، تو ہمیں تو نہیں جا رہے وہ کوئی وہاں چائنیز فوڈ کھانے جا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اپنی پالیسیوں کو یقین دلانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ جو ہمارے معاہدے ہیں، ہمیں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ یہ بھی حق کا اظہار کیا کہ جو ہماری ٹیکنالوجی آپ نے ٹرکی کو بیچنے کی ایفرٹ کی ہیں، تو یہ ناراض ہوا چائنا، یہ آپ کو نظر آنا چاہیے، اور یہ چیزیں ہمیں اپنی ڈیبیٹ کے ساتھ بنانی چاہیے۔ دیکھیں نا، دوحہ میں ہم اس لیے گئے ہیں کہ دوحہ والے بڑے فرینڈ ہیں امریکہ کے، اگر ہم ایران گئے ہوتے سارے اسلامی ممالک اور ایران کے ساتھ ہم نے یکجہتی کی ہوتی، تو پھر میں مانتا کہ واقعی یہ ٹوسٹ آیا ہے، اور ٹوسٹ آیا ہے۔ اب ہم اس لیے گئے ہیں کہ اگلا ٹارگٹ ہم ہیں، اور یہ جو ایک دنیا میں یہ چیز چل پڑی ہے روایت کہ میری ساورنٹی کے خلاف دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا، شمسی صاحب، عبداللہ ملک اور
میاں صاحب کو گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں. اس جو انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں ان کی جو بنیادی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ویانا کنونشن کی جو باقی کنونشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے. اچھا مثلا میں آپ کو بات کروں کل کی جو سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ تھی بڑی اہم تھی. دیکھیے میں نے 2-3 لیڈران کو سنا, مطلب یو کے والے بڑے امپورٹنٹ ہیں, امریکہ کے بڑے الائے ہیں. اب یو کے کی جو ایمبیسڈر تھی وہ یہ کہہ رہی تھی سب سے پہلے اس نے کنڈیمڈ کیا حماس کو 7 اکتوبر والا جب وہ شروع ہوا تھا, اس سے لے کے تو اس نے کہا جی ٹھیک کیا, اس نے وہ بھی جسٹیفائی کیا. پھر اس نے کہا کہ جی یہ چونکہ قطر کے خلاف جو کروائی ہے اس نے گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ ہونے. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جہاں کھڑی ہے ہم اس کو چینج کرنے میں یکسر گورے کی مینٹالٹی چینج نہیں, لیکن ہاں جو جنتا ہے ویسٹ کی وہ ضرور نکلی ہے جی, اس کی اہمیت کوئی نہیں. اور ہمارے کسی مسلم ملک میں سر ٹرکی کے بتا دے کہاں ملین کی تعداد میں لوگ فلسطین کے لیے نکلے نہیں ہیں. اپنا میاں صاحب یہ ہم امت مسلمہ بڑی امت جناب اپنا ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, مسلم امہ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں, وہ تو صاف نظر آ رہا ہے عبداللہ ملک صاحب کی باتوں سے. تو میاں صاحب بتائیں نا یہ جو ٹرمپ گیا تھا وہ جو عورتیں نچوائی ہیں انہوں نے پیش کی ہیں اور تیارے دیتے رہے, تو کہاں گئے وہ ان کی دوستی جو ہے یہ بھی سوچے نا ذرا. اس کو تو زخ پہنچ چکی, کیونکہ ہم تماشا دیکھتے ہیں دور بیٹھ کے ایک ملک کا. ہم نے ایران کا تماشا دیکھا, ہم نے فلسطینیوں کا تماشا دیکھا, ہم دیکھ رہے ہیں قطر کے اوپر وہ اب آ گئے ہیں. اب اس کے بعد ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ ملک صاحب بار بار پاکستان کا نام لے رہے ہیں. اگر یہ اسرائیل نے بھی اب پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا, پہلے لیا تھا, ایک دفعہ پہلے بھی لیا تھا انہوں نے, تو ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا نیتن یاہو نے. اچھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, میں عبداللہ ملک صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان سے اختلاف کروں گا کہ پاکستان کی کوئی اوقات نہیں. پاکستان بہت اہم ملک ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, جنوبی ایشیا میں پاکستان کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا, ٹھیک ہے. اگر دنیا کے کسی ملک نے بھی اس خطے میں ان کے مفادات ہیں یا وہ اس خطے کی سیاست کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کی دشمنی میں یا پاکستان کی دوستی میں کرے گا. ہمارے محلے وقوع کی وجہ جس طرح بھی ہے یہ پاکستان کی بڑی اہمیت ہے دنیا میں. بالکل نہیں, ایک منٹ میری بات سن لیں نا. اب ہر لحاظ سے پاکستان کی بڑی اہمیت ہے, ٹھیک ہے. اس کی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے, اس کی جو ہے وہ عالم اسلام کا اہم رکن ہونے کی وجہ سے, ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے, ایک بہت بڑی فوج ہونے کی وجہ سے, اور یہاں کے اچھا ویسے بھی آپ ٹاپ 10 میں ہمیشہ رہے ہیں. آپ پاکستان جو ہوتا ہے نا وہ بے شک برائیوں والی لسٹ میں شامل جائیں یا اچھائیوں والی لسٹ میں شامل کر لیں, پاکستان ہمیشہ سے ٹاپ 10 میں ہوتا ہے. اچھا اس حوالے سے پاکستان کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہر قسم کے حالات میں سے بہتر فیصلہ کر کے اپنے لیے اچیو کرتی ہیں, ٹھیک ہے, راستہ بناتی ہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے اس قسم کی کہ ہم میرا کہنے کا یہی مقصد اپنا بس. چلے میں نے وضاحت کر دی ہے پھر آپ کی, تسی تے بالکل ہی معاف کرنا تھلے لاتا نہیں پاکستان میں. اچھا ملک صاحب بنیادی طور پہ میاں صاحب آپ ملک صاحب کی عادت ہے اپنے دوستوں کو بنیادی طور پہ میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے نا کام ہوتا ہے لیڈرشپ کا, ٹھیک ہے نا. پاکستان جغرافی لحاظ سے کوئی شک نہیں دنیا میں اس خطے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور ساری سر تہاڈے کول تے وہ بھی لیڈر آیا سی جڑا کہندا سی میں ورلڈ کپ جیتا ہے ٹرمپ نوں مل. چلو الگ بات ہے, لیکن تہاڈی تے انی حیثیت ہے نہیں او جناب ہن کی ہو رہا, ہن بھی تو وہی ہو رہا ہے نا. امریکہ چ جلسہ کر کے اگر مل ہی گیا امریکہ دا اسٹیڈیم فٹ بال اسٹیڈیم, وہاں پہ انہوں نے کوئی اچیو کرنے کی بجائے انہوں نے اے سی اتروانے کی بات. میاں صاحب نے وہ بات کہہ دی ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پر فقدان ہماری لیڈرشپ کا, ہماری غلط پالیسیوں کا. ملک ہمارا بہت اچھا ہے, دنیا کا شیخ رشید ہے یا جو نثار علی خان ہے پرانے, دنیا کا ہر ملک اپنے مفادات آپ بہت جو ہے نا وہ کہتے ہیں جلد باز لوگ ہیں, ٹھیک ہے. قوم میں لیڈرشپ 2 دن میں نہیں بن جاتی, لیڈر سالوں سال لگتے ہیں, وقت لگتا ہے.
لیکن آپ جو ہے وہ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ نہیں، ਫਾਂسی ਲਾ ਦਿੰਦੇ ہم بنیادی طور میاں صاحب ہم ایک الیکشن جیتنے کو کہتے ہیں یہ لیڈر ہے. اچھا اصل قوم لیڈر نہیں لیڈر یہ ہوتا قوم ہے. کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یا وہ دونوں یہ دونوں طرح کے ریاست ہیں. پاکستان نہیں، میری برداشت بات نہیں سنیں. کرتی. جب کسی معاشرے میں نے پہلے بات کی تھی ٹھیک سوال ہے. آتا ہے نا اس کے کسی ایک شعبے پہ نہیں نہیں آتا آتا. وہ دی سیاست دا Totality بیڑا میں گرک آتا ہو ہے. جاتا وہ دی صحافت دا بھی بیڑا گرک ہو جاتا ہے. ادارے اس کے- تباہ اس ہوتے کے ہیں. سارے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. اچھا میاں صاحب ایسا بھی تو ہے نا کہ وہاں ان کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے. اگر میں آپ یا عبداللہ ملک صاحب یا ہماری سوسائٹی یا ہمارا ووٹر کسی کو لیڈر مان لیتا ہے تو وہ خود پسند ہو جاتا ہے, وہ خود پسندی میں اتنا آگے بڑھ جاتا اور ہے. ہوتی ہے نا خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں, سنیں ذرا, خواہ وہ نواز شریف صاحب اس میں پھر ہوں, قصور جو ہوتا ہے نا پرویز وہ مشرف پبلک کا صاحب ہوتا ہے ہوں. کہ اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں, انہوں نے اوقات چ رکھو. میاں صاحب- دیکھیں دوسرا بات یہ ہے کہ جی، دیکھیں جی. ہم بہت شارٹ ٹیمپرڈ لوگ ہیں. ٹھیک. ہم جو ہے نا ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتی. یہاں کسی کے پاس یہاں سپاہی کو اختیار دے دیں اس سے ہضم نہیں ہوتا اختیار, بالکل وہ ٹھیک. مس یوز کرتا ہے بلکہ ابیوز کرتا ہے وہ. میاں صاحب مجھے ایک بات کہنے دے کہ اب آپ ذرا اچھا میں نے دس دو نا ہوں کرے گا کہ شہباز شریف نقطہ گیا کی بن گیا. نہیں, کچھ بھی نہیں ہونا, یہ سمبولیکلی تھا ایک کہ جا کے اظہار یکجہتی ان سے کرنا ہے, ورنہ تعزیت کرنے گئے نا, نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, نہ سعودیہ کچھ کر سکتا ہے, نہ نہیں تعزیت کرنی ہے تو ہم کرے- آپ سے کریں. کرے گا تو بڑا ہے. ایک موقع ہے, یہ میں آپ تعزیت کو کرنی ہے تو ہم نہیں آپ سے نہیں کریں. ایک ہاں، منٹ یہ- شمسی صاحب, یہ ایک بات اہم موقع ہے، یہ ہے بات اہم ہے. پاکستان کے پاس کہ اگر جتنے وسائل عرب کے پاس ہے نا, مڈل ایسٹ کے پاس ہے, اور جتنا وہ 4 ملکوں کا $125 ارب ان کا دفاع کا بجٹ ہے, وہی سانو چونگا ہی دے دیں تو ساڈے کو لیکن میاں صاحب ایک بات مانیں, صحیح ہے ویسے. میاں صاحب ایک بات مانیں, ایک بات ٹھیک ہے. مانیں, ایک بات ہم مانیں. ہم اب آپ ایک بات کسی نکیل نہ ڈال دی تو پھر کہنا میاں صاحب ایک آپ کی بات ڈکیل والی پہ میں بات شروع کرتا ہوں. ایک بات مانیں کہ جو بھٹو نے فلسفی دی تھی, ہاں جی ہاں, 1 کرنسی اور ایک ہو جائیں, ایک کرنسی ایک تیل دفاع کا کر لیں. استعمال, ہاں. دفاع ایک, جیسے نیٹو ور ہیں, تو وہ پالیسی بھٹو کو بھگتنی پڑی تھی. اب بھی وہی فلسفی قائم ہے. اگر آج بھی عرب اور سارے مل کر ایک بلاک بنا لیتے اچھا ہیں. ویسے احساس ہے عرب ساری اسلامی دنیا کو احساس شروعات ہے, کوئی نہیں لیکن کرتا. کسی بھٹو کی جو انجام تھا اس کے بعد کسی میں ڈرتے ہیں. جرت نہیں ہے کہ وہ اس پر کوئی کام سر کرے. آپ کے پاس ایک اس وقت جرت ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے جرت تبھی آپ کہہ نے رہے ہیں نا. ہندوستان کو دکھائی ہے نا, نہیں وہ فیلڈ الگ بات مارشل ہے, عاصم منیر وہ اگر اچھا نہیں وہ الگ بات. اگر جنگوں کے بھی خلاف ہے, وہ جنگوں کے پاکستانی خلاف فوج ہے. کے سپاہ سالار ہیں, وہ اس طریقے کے سیاستدان نہیں ہیں. معاف سیاست کیجیے گا. کرنے کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، آپ یہ ہر وقت پیورلی سیاست کا کام ہے, یہ خارجہ امور کا کام ہے, یہ اسلامی ملکوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہے, یہ جوائنٹ اچھا چلے بڑی مزے کی آپ بات دیکھیں نا, سب سے ایک جنگ اور سیاست دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. شمسی صاحب ایک منٹ کہنے دینا, چیزیں ہیں. ذرا بتائیں شمسی ذرا. صاحب وہ ایک اس منٹ. لیے دیکھیں فیصلہ جو ہوتا ہے نا سیاسی قوتیں کرتی ہیں, کرتی ہیں. بیرونی دنیا کو سیاسی قوتوں نے روکنا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ ڈیل بھی تعلقات سیاسی بیانی قوتیں کرتی ہیں. انہوں نے کرنا ہے, ٹیبل ٹاک انہوں نے کرنی ہوتی ہے. سپاہ سالار جو ہوتا ہے, فوج جو ہوتا ہے, صرف انہوں نے میدان جنگ میں لڑنا ہوتا ہے, لیکن پالیسیاں وہ نہیں ہر بناتے. قسم کا دیکھیں نا. اگر مثال کے طور پہ میں واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کے جو پچھلے باجوہ صاحب تھے, قمر جاوید باجوہ صاحب, ان میں ہمت نہیں تھی. سوال ہی پیدا ٹھیک ہے, وہ یہ حافظ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان میں اتنی ہمت تھی, انہوں نے سٹینڈ لیا اور کر کے دکھایا انہوں نے کہا ایسی تیسی تاڑی. ٹھیک ہے, یہ اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی ساڈے کول ٹینکاں وچ تیل کوئی نہیں گا. یہ فرق ہوتا ہے. ایک چیز ہے نا, دیکھ میاں صاحب وہ اصل جو دی دوستی زیادہ ایس گروپ نال سی, میاں صاحب سوسائٹی گروپ نال. میاں صاحب نے ایک بات بہت دیکھو جی انہاں دی دوستی تھوڑا جا میرے وضاحت کر لیں. نہیں سن تو لو, انہاں دی دوستی سانو بھی کہہ دو نا. اچھا سن لو, سانو بھی کہہ جناب دو, اعتزاز سانو بھی کہہ دو, سانو بھی کہہ سی. دو سر, سانو بھی کہہ دو. دیکھو میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھو سیاستدان اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں سیاستدان لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. دوسری یہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو مسلح افواج دنیا کی مجیز ہے. ہم دیکھیں دفاع میں جنگ جیت جاتے ہیں, ہم پالیسیوں میں اور لیڈرشپ میں جنگ ہار جاتے ہیں. شکر ہے انہوں نے مان لیا ویسے. نہیں میں تو مانتا ہوں. دیکھیں نا ہمارا پرائیڈ ہے, اس میں کوئی شک. ہمارے بچے بہن بھائی شہید ہوتے ہیں, یہ ہمارے ملک کے لیے ہوتے ہیں, ہمیں ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے, ان کے اظہار یکجہتی کرنے ان خاندانوں کے ساتھ. ہمارے لیے روزانہ بچے شہید ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ لوگ, میں ایک بات ضرور کہوں گا, وہ لوگ جو شہادت پہ کوئی برے کمنٹس پاس کرتے, خدا کے لیے ایسا نہ کیے کریں. جس فیملی کا فرد جاتا ہے اس سے پوچھا کریں. ٹھیک ہے, اچھا ہم اس پہ بھی آئیں گے, لیکن میاں صاحب تسی مینوں اے دسو کہ اس وقت ہم بار بار میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی مجھے کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی, کیونکہ جس طرح شہزادہ سلمان, جس طرح شہباز شریف, یا جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہاں سے, مجھے
लगता है कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम भी है ना, निज़ाम फितरत भी है। बाज़ औक़ात आपकी तकदीर आपको उधर घेर के ले जाती है जिधर आपका मैं समझता हूँ आपका दिल गुर्दा उतना नहीं होता। रास्ते बना देती है ना कुदरत। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ। ऐसे होता है। ਤੁਸੀਂ देखो ना अबरहा दा लश्कर किधर इशारा गया। कर रहे हैं ना, मैं समझ गया हूं। बात ये है कि बिल्कुल ये इसराइल की ये हरकत जो है मुसलमानों को इकट्ठा कर सकती है। और देखेंगे अगर आप मिनिमम भी तावन पे तैयार हो जाए ना, ये जो इस्लामी स्टेट्स हैं, मिनिमम कोई छोटा सा एजेंडा तय कर लें कि यार अच्छा इस हद तक अगर कोई आएगा तो फिर हम सारे इकट्ठे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। और इस किस्म का मैसेज जो है और जो मियां साहब जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है ना बांग्लादेश का, काठमांडू का और फ्रांस में जो कुछ हुआ है, दुनिया को फिर इस ऐसे रद्द अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाँ भी कोई लीडरशिप अपने अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाती है तो फिर उसका रद्द अमल ज़रूर आता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर उम्मत मुसलमान ने और हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ ने इस सहाने से कुछ ना सीखा तो कोई बड़ा सहाना होगा। इसलिए कि जो गज़ा के मासूम हैं आखिर उनका खून भी तो रंग लाएगा ना। देखिए बात ठीक है, रंग लाएगा। अल्लाह ताला की कुदरत जो है ना उसका भी एक इंसाफ होता है। हमारा तो एक ईमान है। मैं बिल्कुल सहमत हूं दूसरा मियां साहब की बात। अरब ममालिक की तरफ जो उनका रुख अब हो गया है फ़लस्तीन के बाद, आप देखें ना कतर की तरफ आना, हमारी जितनी मुक़द्दसात हैं जो हमारा जान माल कुर्बान हो, अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब को भी ये होश के नाखुन लेने चाहिए कि उनकी सोच भी जो है वो सऊदी अरब की तरफ ना जाए। अगर ये कतर की जंग, ईरान की जंग, पाकिस्तान की जंग फ्रंट फुट पे साथ खड़े होके लड़ लेंगे ना तो सऊदी अरब की तरफ कोई नहीं देख सकेगा मैली आंख से। आप जरा बताइए मियां साहब। ये मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अहम बात कर दी। ये बड़ा सेंसिटिव इशू, और ख़ास करके देखें ना मुसलमान जो है ना, जितना मर्जी गया गुजरा मुसलमान होगा ना, वो इस पे कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। अगर अल्लाह ना करे सऊदी अरब पर कोई ऐसा मसला आता है ना तो दुनिया भर से बच्चा वहां निकल पड़ेगा, देने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसका मैं आपको बताऊं, इसका शिद्दत से और पाकिस्तान का न्यूक्लियर कब काम आएगा, इसीलिए तो है ना। इशारा ही काफी होता है। बात यह है कि ये फिर जो है ना किसी से रोकने, फिर कोई सुपर पावर रास्ते में रुकावट या पाबंदियां लगा नहीं सकेगी। हाँ, तो लिहाजा ये इस बात का उनको भी एहसास है। लेकिन बाद काम कुदरत की तरफ से हो जाते हैं, तो क्योंकि उनके फिर कोई अल्लाह ताला सबब पैदा कर देता है तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स कुछ और ही निकल आते हैं। और जो आपने बात कही ना कि चिड़िया तो बाज मरवा दे, अभी देख ले इंडिया कितना बड़ा मुल्क था, तो वही चिड़िया 3.5 घंटों में 3.5 घंटों में हमने बाजी उल्टा के रख दिया, और आज वो कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा। आपने इंडिया को तो वो कहते ने ना ओथे मारे है जिथे पानी भी ना मिले। अच्छा मियां साहब, चूंकि असी सारे पिंडा दे लोग हाँ जी, तो असी एक मिसाल सुनने होने था नाज़रीन, ये बड़ी मियां साहब वैसे इसकी वजाहत करेंगे, मैं पंजाबी च सुनावांगा। मैं पिंड दा असी जिसले कहने होने था कि गोए भन्निया वैर नहीं जाते, हाँ, पाथियां भन्निया वैर नहीं जाते। ये इंडिया ने पानी छोड़ के हमारे साथ ये किया है। जैसे खुदा न खासा जो कमजोर होता था ना, तो वहां पे जो उन्होंने जलाने के लिए जो अपना भैंसों का गोबर होता है ना, उसके उपले बनाए होते हैं, तो उसको वो बच्चे तोड़ते थे कि यार इन्होंने साडा लै कीता सी, लेकिन वो दोबारा बन जाते ने। अब ये पानी छोड़ा है इन्होंने, उसी तरह की कार्रवाई की है उसका बदला लेने के लिए। तो अब कतर पे जो हमला हुआ है, इस पे हमें ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए एक फायदा हो रहा है। मैं नाज़रीन को शामिल करते हुए मियां साहब की तरफ सवाल लेके जाऊंगा। फायदा ये हुआ है कि इंडिया मामू बना फिरता था अरब ममालिक का, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, ये क्लियर बात है। नहीं, इसमें कोई वो तो दुबई से तो वो अंडरग्राउंड जो है वो लेके जा रहे थे इंडिया तक, और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, वो सब बढ़ गया। और अब बढ़ गया है। ये इसराइल ने जो हमला किया है, अब वो उसको चूज करना पड़ेगा, इसराइल या अरब। मियां साहब इसलिए तो मियां साहब कहते होते हैं, ये जरा बताएं, इसलिए तो कहते होते हैं कि मुश्किल वक्त में दोस्त और दुश्मन की पहचान हो। ठीक है जी, कहने ने पंजाबी दी मिसाल है, टुटियां बावां ही गल नूं आउंदियां ने। देखें, जो पाकिस्तान को तकलीफ हो सकती है ना, वो इंडिया को नहीं हो सकती। ठीक है, और खास करके इसराइल वाले मामले पे इस दुनिया में ना सबसे क्लोज रिलेशन जो है ना वो इंडिया का और इसराइल का है। ये दुनिया को अय्यां हो चुका है, और अरब मालिक को बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुकी है इन बातों की। ठीक है, इसी तरह यही मैं कह रहा हूँ ना कि बाज़ चीज़ें जो आपने भी कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, तो ये भी आप समझ लें कि इंडिया से अरब मालिक को दूर करने के लिए भी अल्लाह ताला ने सबब पैदा किया हो,
ٹھیک ہے، اب واقعی انڈیا عرب ممالک سے بہت دور ہو گیا، اب پاکستان کے پاس بہت گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ عرب ممالک کے جو بھی ان کے تقاضے ہیں نا، جو ضرورتیں ہیں وہ پاکستان کو پوری کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب میاں صاحب، بہت بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب. اچھا میں یہ مولا علی کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو اس قوم کے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے. اب جو ہمارے دشمن ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اب اگر انڈیا اور اسرائیل آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا ان کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ مسلمانوں کو ہوگا. اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، زبان سے بات جو کہہ دیں اصول ہو جائے. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.